سٹی کی مینجمنٹ میری طرف سے چودھری ندیم اعجاز صاحب میرے پارٹنر، چودھری نعیم اعجاز صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں، CEO بلو ہلز، اور ہمارے پارٹنر ہیں ہمارے پروجیکٹ میں۔ بہت سارے مسائل جو آپ یہاں فیس کر رہے ہیں ایز اے سوسائٹی، ان میں سے بہت سارے مسائل کا حل چوئی صاحب وہاں پہ نکالتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس گروپ کے ساتھ ہم چلتے ہیں تو آپ کی رہنمائی اس حوالے سے کریں گے انشاءاللہ۔ جو اللہ پاک نے ہمیں ایک ایکسپیرینس دیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آج یہاں تمام ممبران کو بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ اور ہم بینگ اے ڈیولپر جو بلو ورلڈ سٹی کی صورت میں اللہ پاک نے ہمیں اس قلیل عرصے میں ایک ایسا تجربہ ایکٹیویٹ کرنے کا موقع دیا جو دنیا کوٹ کرتی ہے الحمدللہ، کہ آج پرائیویٹ ڈیولپرز میں جو اس ملک میں پہلے ڈیولپرز ہیں، ان کے بعد اگر کسی پروجیکٹ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کے فضل سے بلو ورلڈ سٹی کا لیا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کا صرف اور صرف اس کی کامیابی کا سہرا اللہ پاک کے سر ہیں۔ ہم تمام مینجمنٹ اپنی خلوص نیت سے یہ سمجھتی ہے کہ ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اللہ پاک اتنے قلیل عرصے میں اتنی ساری کامیابی ہمیں دیتا، جس کو دنیا کامیابی بولتی ہے۔ ہماری کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے جو کہ ہر مسلمان کی کامیابی کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے ایمان کی موت لے جائیں اور آخرت میں سرخرو ہوں، اور اس دنیا میں کیا ہوا ہر کام اللہ پاک کی رضا کے تابع ہو، اور آخرت میں اس کی رضا کی چھاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں کی خاک میں اگر ہمیں جگہ مل جائے تو وہ ہماری اصل کامیابی ہے۔ تو جو اس قلیل عرصے میں ہم نے ایکسپیرینس حاصل کیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ آپ کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، آلدو کہ ایک کوآپریٹو سوسائٹی کا میکینزم ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے کوآپریٹو سوسائٹیوں میں اس سوسائٹی کا دار و مدار ہمیشہ سے الیکٹ کی ہوئی مینجمنٹ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور کجا اس کے کہ وہ مینجمنٹ اس کام کا کوئی تجربہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ اگر وہ الیکشن پروسیس میں کامیاب ہو کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ پھر اس سوسائٹی کے ممبران کی قسمت ہوتی ہے کہ اگر اس میں سے کوئی محنتی بندہ یا محنتی افراد یا ایکسپیرینس لوگ اوپر آ جائیں، کوئی کوالیفائڈ لوگ اوپر آ جائیں، تو بزنس مین اوپر آ جائیں تو وہ سوسائٹی پروگریس کرنے لگ پڑتی ہے۔ اور اگر بدقسمتی سے الیکشن پروسیس کے تھرو وہ حال ہو جو ہمارے ملک کا اکثر ہوتا ہے کہ الیکشن پروسیس سے وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں جو اپنی فیلڈ کے اسپیشلسٹ نہیں ہوتے، تو وہ پھر آپ کی وزارتوں پہ تجربے کرتے رہتے ہیں۔ کبھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ تجربہ ہوتا ہے، تو کبھی آپ کی ریلوے کی منسٹری پہ تجربہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا خمیازہ پوری قوم بھگتتی ہے۔ تو آج کل تو ہمارے پورے سیاسی نظام کے ساتھ تجربہ ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں جلدی، نہیں تو شاید نظام بدلنا پڑے، جس کی تیاری کی جا رہی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو دی سوسائٹی کی، وہ دیگر ممبران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس پروجیکٹ کو، اس کا جو کور ایشو ہے اس وقت جو مجھے سمجھ آئی کہ آپ کا کور ایشو یہ ہے کہ آپ کے جو ایسے الاٹیز ہیں جن کو ابھی تک پوزیشن نہیں ملا، یعنی ان کی زمین سوسائٹی نہیں ایکوائر کر سکی، اور غالباً مجھے بتایا انہوں نے کہ 1300 افراد ہیں جن کو پوزیشن ملا، اور جو 3000 پلس لوگ ہیں جن کو ابھی تک پوزیشن نہیں ملا۔ میری سمجھ اور ناقص رائے کے مطابق جو تھوڑے سے عرصے میں، آئی ایم این آرکیٹیکٹ بائی پروفیشن، اور پچھلے 20-22 سال سے کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہی ہم منسلک ہیں، اس کا کوئی آؤٹ آف دی باکس سلوشن آپ کو نکالنا پڑے گا۔ یہ روٹین بزنس میں یا روٹین مینجمنٹ میں اس کا سلوشن آپ کو ان حالات کے تحت جہاں پہ ایک سوسائٹی آباد ہو چکی ہے اور اس کے درمیان لینڈ کی پاکٹس موجود ہیں، ان کی ایکویزیشن کرنے کے لیے بہت ہی کوئی آؤٹ آف دی باکس سلوشن نکالنا پڑے گا، تو تب ہی وہ جو لینڈ لارڈز ہیں ان کو بھی دور حاضر کے مطابق کو پیمنٹس مل سکیں گی، اور وہ لوگ جنہوں نے مجھے انہوں نے بتایا 80-80 ہزار میں پورا پلاٹ بک کیا ہوا ہے اور آج سے 28 سال پہلے بک کیا ہوا ہے، تو ان کو اس دور میں ڈیلیوری دینے کے لیے کوئی آؤٹ آف دا باکس بزنس سلوشن لانا پڑے گا۔ روٹین میں یہ کام کوئی بھی مینجمنٹ نہیں کر پائے گا۔ تو اگر کوئی مینجمنٹ پچھلے 13 سال سے، میں انہیں نہیں جانتا اس لیے میں ان کے بارے میں کوئی بھی اچھی یا بری رائے نہ رکھتا ہوں، نہ میں پاس آن کروں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر پچھلے 13 سالوں میں جو کہ مجھے بتایا گیا وہ یہاں پہ براجمان ہیں، وہ اس کا سلوشن نہیں دے پائے تو وہ آئندہ بھی نہیں دے پائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو یہ تجربہ کرنا ہے نئے افراد کو بٹھانے کا، اور اگر ایک گروپ یہاں پر یہ اعادہ کیے ہوئے ہے اور اپنی اسٹرینتھ یہ سمجھتا ہے، اور آپ کے نائب صدر خود
نان پوزیسڈ، یعنی ان کے پاس پوزیشن نہیں ہے پلاٹ کا، تو وہ اس درد کو، تکلیف کو سمجھتے ہیں اور اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہر وہ ممکن قدم جو کوآپریٹیو سوسائٹیز میں اٹھانا بہت مشکل ہے وہ اٹھائیں گے. کوآپریٹیو سوسائٹیز میں جتنا کہ میرا تجربہ ہے، میں نے بھی انیشلی اپنا کام 2-4 کوآپریٹیو سوسائٹیوں سے سیکھا. انیشلی ایک کوآپریٹیو سوسائٹی کے میں ریزیڈنٹ بھی ہوں، ٹیکس سوسائٹی ہے لاہور میں، اور پھر میرے بزرگ، میرا تعلق سلسلہ نقشبندی اویسیہ سے ہے، تو ڈیولپر ہم ایسے بنے کہ انہوں نے لاہور میں ایک سوسائٹی کو، اویسیہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی، تو اس کے لیگل میٹرز مجھے دیکھنے کا حکم دیا. وہاں سے اللہ پاک نے شاید وہ جو ڈیوٹی لگائی اس کے فضل سے یہ کام بلو ورلڈ سٹی والا بھی شروع ہو گیا. تو جتنا کہ میں کوآپریٹیو سوسائٹیوں کو جانتا ہوں کہ کوآپریٹیو سوسائٹی میں آپ کو اپنی تقریباً جان ہتھیلی پہ رکھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ کسی کی بھی وقت کوئی بھی انکوائری کھل سکتی ہے. کبھی نیب کی انکوائری کھل جاتی ہے، کبھی اینٹی کرپشن کی انکوائری کھل جاتی ہے، محکمے میں اپنے بہت سارے میکینزمز ہیں انکوائریاں کھولنے کے. تو جو بھی کمیٹی اوپر بیٹھتی ہے وہ شیشے کے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، اور ہمیشہ ممبران اچھے یا برے اسے پتھر ہی مار رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم ان کو مار رہے ہیں. وہ اچھے ہیں یا برے وہ جانتے ہیں، یا آپ لوگ جانتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن پتھر ہم مار رہے ہیں. تو وہ پتھر اس مینجمنٹ کو بھی کھانے پڑیں گے. اور اس مینجمنٹ کو میں نے جیسے عرض کیا کہ پرفارم کرنے کے لیے آؤٹ آف دا باکس بزنس سولوشن لانا پڑے گا. اور اس بزنس سولوشن میں ہم یہاں کسی فائنینشیل ان پٹ کے لیے نہیں آئے جی، کوئی ہمارا یہاں فائنینشیل موٹیو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو مینجمنٹ بیٹھی ہے وہ یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو ایک موقع دیا جائے. ہاں، اور جب ضرورت ہوگی آؤٹ آف دا باکس بزنس سولوشن امپلیمنٹ کرنے کی، تو ہم پورے دن و جان کے ساتھ بغیر کسی فائنینشیل بینیفٹ کے لیے حاضر ہیں. باقی بلو ورلڈ سٹی اللہ پاک نے اس کو ایک قلیل عرصے میں، چودھری نعیم اعجاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے، اور ان کے بڑے بھائی ہیں چودھری ندیم اعجاز صاحب، ان کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت بخشی اور انہوں نے اس کا بھرپور مظاہرہ کیا کہ صرف 3 سال کی قلیل مدت میں ایک پروجیکٹ جو انیشلی 400 کنال سے شروع ہوا تھا، وہ اللہ پاک کے فضل سے اس وقت 1.5 لاکھ کنال کے ایریے کو پوزیس کیے ہوئے ہیں. اور اس وقت 20 سے 25 ہزار کنال پہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا کام الحمدللہ جاری ہے، جس میں ہم نے ابھی تک اپنے ممبر سے کوئی ڈیولپمنٹ چارجز نہیں لیے. تو اللہ کی مہربانی سے یہ ایکسپیرینس جتنا ہو سکا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور اللہ پاک کے دیے ہوئے مال سے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت جو مینجمنٹ جس کو ہم یہاں سپورٹ کرنے ہیں، ان کے حکم پہ اگر کوئی سپینڈنگ ہمیں یہاں فی سبیل اللہ کرنی پڑی، کوئی آپ کا ہاسپٹل ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی پارک ہے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اگر کوئی کرنے کا ہمیں حکم آپ لوگوں کی طرف سے ملا تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں. جزاک اللہ خیر جی، تھینک یو ویری مچ.